جی جی۔ بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات سمجھ سکے۔ السلام اچھا، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس سبق میں تشہد پڑھیں گے اور گرامر میں ہم کچھ ریویژن کریں گے جو پیچھے ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ہاذا ہا اولائے ذالکا اولائکا کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر حرف جر کی 4 باتیں سیکھیں گے۔ تو نکات تعلیم میں شوق یا تعلیم کے نکات پڑھیں گے۔ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو 1450 بار قرآن میں آئے ہیں، اور 8ویں سبق کے لیسن لیسن 8، اس میں ہم 93 الفاظ ٹوٹل سیکھ چکے ہوں گے، جو کہ تقریباً 27,500 بار قرآن میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اور تشہد کا جو پس منظر ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ ابن مسعود صف اول کے صحابی تھے، اللہ کے رسول کے وہ ان کے ساتھ بہت پیار محبت کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے تشہد اللہ کے رسول نے اس طریقے سے سکھایا کہ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنی ہتھیلیوں میں لے کے اس طرح سکھایا جیسے کہ مجھے وہ قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ شہاد التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی بدنی مالی اور عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ کی جانب سے سلامتی، برکتیں اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل ہو۔ اور پھر اشہد اللہ الہ الا و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس میں یہ جیسے میں نے 4 کلر شیڈز کیے ہیں، اس میں یہ 4 ہی مضامین بنتے ہیں۔ اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے ہم نے جب سٹارٹ کیا تو اللہ کی حمد و ثناء ہم سے یہ دعا سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور سیکنڈ پورشن میں ہے کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس پہ ہم نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور دعا بھیج رہے ہیں۔ اور تیسرے میں پھر ہم اپنے اوپر بھیج رہے ہیں دعا اور سلام، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کے بعد ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ اور پھر چوتھے پورشن میں ہے توحید اور رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اور شعارین کا اس میں ذکر ہے، یہ میں نے معارف الحدیث سے یہ لیا ہے کہ یہ جو مکالمہ ہے یہ تشہد شب معراج کا مکالمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ قدسیت میں شرف حضوری نصیب ہوا تو انہوں نے نذرانہ عبودیت جو تھا نا وہ اللہ کے سامنے پیش کیا، گویا انہوں نے یہ سلامی دی، اور انہوں نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا، انہوں نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے عہد ایمان کی تجوید پر مزید کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو پھر شعرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس بھی یہ جو شب معراج کا یہ جو مکالمہ ہے، اس کو جوں کا تو جو رکھا گیا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی، یعنی کہ اس میں خطاب کی ضمیر ہے، لیکن اس کو ایسے ہی اسی طریقے سے رکھا گیا ہے تاکہ یہ یادگار ہے شب معراج کی۔ نماز کا خاتمہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا، ہم پہلے قیام ہوتا ہے، پھر رکوع اور سجود ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کے بعد خاتمہ نماز کا جو آخری پورشن ہوتا ہے اس میں قاعدہ اور سلام ہوتا ہے، جو اس پہ سٹنگ پوزیشن ہوتی ہے نا اس کو ہم قاعدہ کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ دونوں اس کی آخری اجزاء ہیں۔ ہاں اگر نماز 3 یا 4 رکعت والی ہو تو پہلے 2 رکعت پڑھنے کے بعد ایک دفعہ درمیان میں بیٹھا جاتا ہے، اس کو ہم قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ لیکن تشہد پڑھ کر ہم پڑھ کے بعد پھر دوبارہ بیٹھتے ہیں، اور اس میں تشہد جو ہے باقی ہے، وہ بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تشہد کو۔
التحیات سبھی قولی باتیں للہ ہی اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں۔ تو التحیات جو تحیہ جو ہے یہ اس کا سنگولر ہے، تحیات جو ہے اس کا پلورل ہے، اور جب اس کو التحیات ال لگتا ہے تو اس کے میننگ ہو جاتا ہے سبھی قولی عبادتیں۔ یہ 6 دفعہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ سبھی قولی عبادتوں میں کون سی عبادات شامل ہیں؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اور اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا، اور یہ للہ ہی سبھی اللہ کی خاطر۔ اسی طرح جب ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ کے ساتھ جب لگا تو اس میں اس کا ایک ایفسز ہوتا ہے، اس سے بن جاتا ہے، اس کا جو میننگ بن جاتا ہے کہ ساری تعریفیں۔ اسی طرح جب لگے گا حیات کے ساتھ التحیات للہ ہے تو پھر ہو جائے گا سبھی قولی باتیں۔ اسی طرح یہ جو آگے والصلاۃ و طیبات بھی لگا ہوا ہے۔ سلاد ہم نماز کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا ہم نے میننگ کیا ہے بدنی باتیں، اور الصلاۃ جب ہم کہتے ہیں تو سبھی بدنی باتیں۔ تو صلوات جو ہے اس کا پلورل ہے، صلوات اس کا سنگولر ہے۔ اس میں بدنی باتوں میں کون سی عبادات ہم شامل کرتے ہیں؟ یعنی کہ نماز، روزہ، حج، اور تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ۔ تو بدنی مینز اس میں جب ہم نے کولی کہا نا، تو کولی مینز کہ جو بائی ورڈ آف ماؤتھ جو منہ سے ہم بولتے ہیں، جو الفاظ ہم بولتے ہیں ان کو کولی کہا گیا، اور بدنی ہے ان وچ باڈی از انوالوڈ ان سم کائنڈ آف اے موومنٹ، کوئی موبلٹی یا کوئی فزیکل ایکشن ہو رہا ہے تو اس کو ہم بدنی میں کیٹیگرائز کیا ہوا ہے۔ وہ طیبات، طیبہ پاکیزگی کو بھی کہتے ہیں، طیبات اس کا پلورل ہے، اور جب وہ طیبات الطیبات جب کہتے ہیں تو وہ سبھی اس میں آ جاتا ہے۔ یہ 46 ٹائمز آیا ہوا ہے۔ تو بھی سبھی عبادتیں، زکوٰۃ جب مالی عبادتیں ہیں، وہ طیبات اس کو مالی عبادتیں کہتے ہیں۔ تو مالی عبادتیں میں آ جاتا ہے زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ، صدقات، خیرات وغیرہ۔ تو اس کے دوسرے ترجمے بھی کیے گئے ہیں۔ ابھی ہم نے جیسے کولی اور بدنی اور مالی عبادات کہہ رہے ہیں، تو اس میں ایک کو ایک ترجمہ یہ بھی ہے سبھی تعظیمی کلمے، سبھی عبادتیں، سبھی پاکیزگیاں، یا یٹ اندر میننگ اس کو کہا ہے کہ سبھی زبانی یعنی کہ اورل، بدنی، فزیکل و مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو اس میں ہم اس کا اسباق دیکھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں قولی عبادتیں تو اس میں ہم نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا، یہ دیز آر آل کیٹیگرائزڈ ایز قولی عبادتیں۔ لیکن یہ قولی عبادتیں جو ہے جب ہم بدنی عبادت کر رہے ہیں، لیٹس سے نماز از آلسو اے قولی عبادت، نماز از آلسو اے بدنی عبادت، کیونکہ نماز میں دوران اب آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، آپ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ مختلف موومنٹس بھی کر رہے ہیں، فزیکل موومنٹس بھی کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تو وہ بدنی بھی ہے اور قولی بھی ہے۔ اس لیے ایسے نہیں ہے کہ جی قولی باتیں کو علیحدہ ہیں تو بدنی کو علیحدہ ہیں، دیر آل سائملٹینیس ایٹ دا سیم ٹائم۔ اسی طرح بدنی عبادات میں ہم کہتے ہیں حج کے اندر ہم جتنی ابھی ارکان حج ہیں اس میں تمام آپ کی تسبیحات ہے، تمام دعائیں ہیں، تمام اللہ کی تعریف ہے، اور سب اس میں اذکار شامل ہیں۔ تو اس میں قولی باتیں اور فزیکل باتیں یا بدنی باتیں دونوں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جہاد ہے، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم دینا، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اسی طرح مالی عبادات ہیں، زکوٰۃ، صدقات، انفاق، خیرات وغیرہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بٹ اس میں واٹ از امپورٹنٹ از اللہ ہی کے لیے، دیر از نو عبادت نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اگر کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ عبادت وہی ہے جو صرف اور صرف مخلص طریقے سے صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سباق ہے کہ ہم نے 3 باتوں کا ذکر کیا، قولی، بدنی اور مالی۔ تو پھر ہم نے اب اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ مجھے تینوں عبادتیں ایک تو کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اپنا ہم نے احتساب کرنا ہے کہ ہمارا قول، ہمارا بدن، ہمارا مال جو ہم 3 عبادات کی بات کرتے ہیں، کیا یہ خالصتاً عبادات کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں یا ہم اس کو غیر ضروری اور لغو کی چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ہماری زبان کا کیا حال ہے، ہماری قوتیں جو ہماری فزیکل انرجیز ہیں، ذہن، ہماری باڈی جو ہے وہ ہم کہاں صرف کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارا جو نفاق ہے، جو پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے یا اللہ کے خلاف ہو رہا ہے؟ تو ان چیزوں کا احتساب
اب کرنا ہے، پھر ہم نے پلان بنانا ہے کہ اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسیز ہیں، کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے ہماری طرف سے، تو ہم ان کو صحیح کریں انشاءاللہ۔ ابھی اس کو ہم کرتے ہیں، عاشق بھائی آپ میرے ساتھ کریں گے، پلیز ریپیٹ کریں، التحیات للہ، تو کہتے ہیں بسم اللہ التحیات الرحمن للہ، التحیات سبھی للہ، سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات، والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں، اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات، والطیبات، اور سبھی مالی عبادتیں۔ اور سبھی مالی عبادتیں۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ٹرانسلیٹ کریں گے۔ التحیات للہ، سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات، اور سبھی مالی عبادتیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور التحیات سبھی قولی للہ، عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں۔ سبھی قولی باتیں اللہ جزاک ہی کے لیے ہیں۔ اللہ، آگے چلتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں، میں صرف عربی پڑھوں گا، آپ ٹرانسلیشن کریں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں، اور سبھی مالی عبادتیں۔ جزاک اللہ۔ یہ آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی، السلام، سلام علیکہ آپ پر، ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام، السلام جب اس میں بھی جب ال لگا ہے تو ہر قسم کی سلامتی ہو۔ سلامتی ہو کس چیز سے؟ ناپسندیدہ چیزوں سے، باتوں سے محفوظ رہنا۔ اور اے نبی، اب علی کو ہم دعا کر رہے ہیں، ہم اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ 42 ٹائمز، ابھی اس کی ہم تھوڑا اور آگے تفصیل میں جائیں گے as we go forward، سلام کے سلسلے میں اسپیشلی۔ علیکہ آپ پر، تو ابھی ہم نے پہلے پچھلے لیسن میں بھی پڑھے ہم نے یہ ضمائر، یہ علیہ، علیہم، علیکہ ہوتا ہے آپ پر، علیہ میرے پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، اور علیہ ہوتا ہے یوز فار مؤنث۔ تو اس میں ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں اے کے لیے ہم یا بھی یوز کرتے ہیں، ایہا بھی کرتے ہیں، یا ایہا بھی، یہ تینوں کے میننگ اے ہی ہوتے ہیں۔ نبیو، ایہا النبیو، نبیوں کا جو پلورل ہے وہ نبیون ہے یا انبیاء ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کافر کافرون، مسلم مسلمون، تو نبیوں کا پلورل ہے نبیون، اور انبیاء بھی ہے، 74 ٹائمز آیا ہے۔ ورحمت اللہ، ورحمت اللہ، اس میں یہ تین ورڈز میں کا ہوتا ہے، مرکب ہے، واو اور رحمت، رحمت و رحمت للہ اللہ کے لیے، اللہ کی، ورحمت، رحمت جو ہے 114 بار آیا ہے قرآن میں۔ وبرکہ، برکات جو ہے اس کا پلورل ہے، اور جو برکتیں اس کو کہتے ہیں، اردو میں تو ہم برکت کہتے ہیں، لیکن عربی میں اٹ از برکہ یا برکات۔ وبرکات تو وہ اور برکات برکتیں ہوں اس کی، اس کا بھی تھوڑا تجزیہ کرتے ہیں۔ اوپر ہم نے تین باتوں کی بات کی تھی، اپنے قولی، بدنی اور مالی۔ تو اوپر کی تین باتوں کو کس نے ہمیں یہ سکھائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، اور اس نے بہترین طور سے انہوں نے خود انجام دی، اور پھر انہیں ہمیں سکھایا۔ تو اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین چیزوں کی ہم دعا کر رہے ہیں، کس کی؟ سلام، رحمت اور برکتیں۔ ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکہ، سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور رحمت ہو، برکات ہو، اور برکتیں ہو۔ سلام، رحمت اور برکتیں ہم سمجھتے ہیں کیا ہے؟ سلام ہو یعنی کہ سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو آپ پر اور آپ کے محبت کے ساتھ خیال رکھنے پر، اور برکتیں ہو کہ ہر احسان، فضل، خیر اور بلائی میں زیادتی ہو۔ تو اس کو جو ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ سلام اور رحمت، اس کا ایگزامپل لینے کے ٹو انڈرسٹینڈ کہ سلام، رحمت اور برکتوں میں کیا فرق ہے۔ اسمال پلانٹ، آپ اس کو پودا لگاتے ہیں، آپ اس کی سیکیورٹی اور اس کی سیفٹی کے لیے تھوڑا خیال کرنے کے لیے کوئی گرل لگاتے ہیں، کوئی باڑ لگاتے ہیں اس کے، اور پھر آپ اس کی نشو و نما کے لیے اس کی تاکہ وہ گرو کرے، اچھے آپ پانی دیتے ہیں،
فرٹیلائزر ڈالتے ہیں تو وہ آپ ایک رحمت ہے اس کے اوپر، احسان اور فضل اور محبت کے ساتھ اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اور برکتیں ہیں when it grows into a plant and it grows into a bigger plant, it becomes into a tree اور پھل دیتا ہے، تو وہ ایک فضل اور خیر اور بھلائی اور اس کی زیادتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال تاکہ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ بڑائی ہو. اللہ کے برکت جو ہے وہ اس میں کنٹینٹمنٹ زیادہ ہو کہ کم رزق میں بھی اللہ برکت ڈال دے، تو اس میں بھی ہمیں اللہ جو ہے نا صبر شکر کرنے کی توفیق دیتا ہے. تو یہ اسلام کے اوپر میں مزید تھوڑی سی آگے تفصیل میں جاؤں گا. جب آپ کرتے ہیں، جب السلام علیکم کہتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو، تو آپ ایک قسم کی ایک دعا دے رہے ہیں کہ آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو. ال سے مراد ہے کہ ہر قسم کی اور ساری سلامتی، یعنی دین و مان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ، ہر ایک سے ہم محفوظ رہیں. وی آر گیونگ دس پریئر کہ ہر قسم کی سیفٹی، سیکیورٹی، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی، کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کے سامنے نہ آئے. تو اٹ از مچ بیٹر کہ مطلب ہم السلام علیکہ کہیں، جو ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھایا ہے اور ہمارے کلچر میں بھی ہے. ہائی گڈ مارننگ دس دیٹ دی ادر، تو بھی اور ثواب بھی ہے، اور یہ سنت کا عمل بھی ہے، تو اس میں اس سنت کا علیحدہ ثواب ملتا ہے. تو قرآن حکیم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اسلام کی کیا اہمیت ہے. اور یہ صورت نساء میں آئی یہ آیت ہے، وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ وَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دے، جب تمہیں کوئی سلامتی کی کوئی دعا دی جائے، تو تم بھی سلامتی اس سے بہتر دعا دو یا اس کو لوٹا دو. اور ردوہا یعنی کہ اس کو لوٹا دو، اس کو اسی، یا تو جب کوئی دعا دیتا ہے تو آپ اس کو اس سے بہتر دعا دیں، یا کم از کم بہتر نہیں کر سکتے تو پھر اس کو لوٹا دیں. تو سلام کرنا یہ سنت ہے، لیکن جو سلام کا جواب دینا ہے نا یہ واجب ہے. کوئی آپ کو کہتا ہے نا السلام علیکم، تو یو ہیو ٹو ریپلائی. اف یو ڈونٹ ریپلائی تو پھر آپ کی واجب میں کوتاہی ہو رہی ہے. تو اس کو اس سے بہتر جواب دینا ہے. اس کو تقی عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں بڑا اچھا ایکسپلین کیا. جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو، یا کم از کم ویسے ہی الفاظ کہہ دو. تو اللہ کے رسول نے اس کو کیا. ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ نے اس جواب میں ایک کلمہ بڑھا دیا، ایڈ کر دیا، یعنی کہ بہتر کر دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، انہوں نے کہا. وہ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، تو آپ نے اس میں ایک کلمہ اور بڑھا دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایڈ کر دیا اس میں. اور پھر the third person came and he said السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس نے سلامتی اور رحمت اور برکات جو ہے نا وہ تینوں چیزیں ایڈ کر دی. تو اس میں then there was nothing left to add. تو پھر اللہ کے رسول نے اس کو جواب دیا وعلیکہ. تو وہ جو تھا تھوڑا سا he felt a little تھوڑی اس نے شکایت کی، بڑے ادب کے ساتھ اس نے کہا کہ میں نے سب الفاظ جو سلام کیا تو آپ نے وعلیکم پر اتفاق کر لیا. تو آپ نے فرمایا تم نے ہمارے لیے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں، تو ہم جواب میں جو اضافہ کر سکتے، تم نے سارے کلمات اپنے سلام میں جمع کر دیے. اس لیے قرآنی تعلیم کے مطابق، جیسے میں نے وردو پیچھے پڑھا آیت میں، اس کے مطابق تمہارے سلام کا جواب بے مثل دینے پر اکتفا کیا. تو یہ جو اس طریقے سے رسول پاک نے سلام کے بارے میں بتایا. تو سلام جو ہے نا یہ ابھی تدبر القرآن میں اس میں مزید اس کی تفسیر بڑی اچھی آئی ہے. یہ سلام جو ہے ایک دعا ہے، یہ دعا بڑی وسعت والی ہے، یعنی کہ اس میں بڑی ایک ڈیپتھ ہے. جب ایک آدمی دوسرے کو سلام کہتا ہے تو اس لیے وہ دنیا اور آخرت کی بڑائی کی دعا مانگ رہا ہے آپ کے لیے. تو دنیا میں نہیں، ہر دکھ اور ہر تکلیف سے آپ کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے، اور آخرت میں اور جہنم کے عذاب سے آپ کو بچانا چاہتا ہے. بلکہ یہ صبح اور شام میں محدود نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی پر محیط ہے. پھر دنیا سے آخر بڑھ کر وہ آخرت کی بھلائیوں کی دراز چاہتا ہے آپ کو. تو پروردگار نے سلام کو مسلمانوں کے لیے نہ صرف علامت بنایا بلکہ اس کی عبادت کا درجہ دے دیا، اسی کو ایک دوسرے کی حفاظت کی جو ہے ضمانت بنا دی. اور آگے پھر یہ اسی تدبر القرآن میں اس نے ایکسپلین کیا کہ اسلام جو ہے نا دو مسلمانوں کے درمیان اظہار تعارف ہے. یعنی کہ آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں نا، یو آر ایکچولی انٹروڈیوسنگ یور سیلف ٹو ہم. جب ایک مسلمان دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے، دراصل وہ علامت اظہار کر رہا ہے، جس سے مراد ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا تعلق جو ہے نا مسلم امت مسلمہ سے ہے. اور دوسرا مسلمان جب جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام،
تو وہ در حقیقت کیا کہہ رہا ہے؟ وہ قبول کر رہا ہے کہ اپنے ہم دونوں مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا اظہار وہ کرتا ہے۔ اس طریقے سے دونوں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ہی امت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارے ویلیوز ایک ہے، ہمارا فیتھ ایک ہے، ہمارے مقاصد بھی ایک ایک ہم آہنگی ہے اور ایک اجتماعی مسلط یکساں ہے۔ اور ایک چھوٹے سے ایک لفظ کی یکسانیت اور وحدانیت کے حوالے سے ایک دوسرے کی طرف جو ہے منتقل ہو رہے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان وہ جو اجنبیت کا جو ایک پردہ ہوتا ہے وہ ہٹ کے پھر ایک اپنائیت کا جو ہے ایک فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو ایون اف یو آر ان فورن کنٹریز میں ہم جاتے ہیں نا، کسی کو کوئی مل جائے تو اگر وہ آپ کو سلام کر دے اور آپ یا کسی کو سلام کر دیں تو ایک دم سے یو گیٹ اے فیلنگ کہ یہ کوئی اپنا بندہ ہے، اینڈ یو ہیو اے میوچل سینس آف سیکورٹی۔ تو اپنوں میں ہو تو پھر اس کا محبت کا زمزم ملتا ہے۔ تو یہ السلام علیکم کتنی ایک خوبصورت دعا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور تمہارا ہو سکتا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے، کہ میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر عمل کرو تو تم آپس میں محبت قائم ہو جائے گی۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو، ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ اس سے پہچان تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ تو سلام کی اہمیت فردر انہوں نے کہا کہ یہ آپ سلام کی اہمیت یہ ہے کہ آپ اس میں اپنی نیکیاں ایکومولیٹ کر رہے ہیں، نیکیوں کا جو نا عطا بخش کر رہے ہیں اللہ آپ کو۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ ابو امامہ سے یہ روایت ہے کہ لوگوں میں اللہ کے قرب اور اس کی رحمت کا زیادہ مستحق وہ بندہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، بی دا فرسٹ ون ٹو سے السلام علیکم۔ اور پھر دوسری حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ سلام میں پہل کرو گے تو پھر آپ کا جو تکبر ہے نا وہ سے آپ بری ہو جائیں گے۔ جب آپ کسی کا سلام کرتے ہیں نا، دیر از اے سینس آف ہیوملٹی ان دیٹ، وہ اللہ جو ہے نا اس میں ایک انکساری کا ایک پہلو آتا ہے، اور وہ آپ کے لیے آپ کا اس میں اجر ہے۔ تو مزید دعاؤں کا اضافہ ہوتا ہے جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے پاس اسی طریقے سے ایک صحابی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے اس کا جواب دیا، اور پھر اللہ کے رسول نے کہا 10، پھر ایک اور صحابی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے رسول نے اس کو جواب دیا اور اللہ نے کہا 20، اور اسی طرح نیکیوں میں اس کی ایڈ ہو گیا۔ پھر تیسرے بندے نے آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، تو اللہ کے رسول نے کہا 30۔ دیٹ مینس کہ جیسے جیسے وہ اب ایڈ ہوتا گئے 10 نیکیاں مزید بڑھتی گئیں، تو دعاؤں میں اضافہ اور نیکیوں میں اضافہ اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کے یہ ایک علامت بن گئی تھی کہ وہ ہر طریقے سے میکسیمم سلام کرتے تھے، نیکیوں کا حصول کا ذریعہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ سلام کرتے تھے، اور سلام سنتے تھے، اس طریقے سے نیکیاں ایڈ ہوتی تھی۔ تو ابھی اسی تصور اور اسی احساس کے ساتھ یہ دعا کی پریکٹس کرتے ہیں۔ عاشق بھائی پہ جوائن کریں۔ السلام السلام سلام ہو، السلام سلام ہو سلام ہو علیکہ، علیکہ، آپ پر، آپ پر، ایھا النبی، ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ السلام علیکہ، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی، ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو علینا ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، صالحین جو نیک ہیں۔ تو سلام ابھی ہم نے پڑھ لیا، یعنی کہ ہر قسم کی سلامتی۔ علینا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، علیہ، علیکہ، علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا،
اور علیہ، تو علینا از ہم پر، وعلا اور اللہ اوپر، عباد اللہ ہے اللہ کے بندوں کے. تو عبداللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کا بندہ، اس کو عبد کو غلام بھی کہتے ہیں، سلیو بھی کہتے ہیں. تو اللہ ہمیں اپنا سلیو بنایا، ہمارے اللہ کے بندے بن جائیں، اور تاکہ نہ جو سلیو ہوتا ہے نا وہ ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل اس کی ہوتی ہے اوبیڈینس کی، فرما برداری. تو عباد اللہ ہے، اس کا عبد کا پلورل ہے عباد اللہ، عباد. اسی طرح صالحین جو نیک ہیں، تو صالح اس کا سنگولر ہے، صالحون اور صالحین اس کا پلورل ہے. ابھی اس کے اسباق دیکھتے ہیں ہم. السلام علینا کا تو جیسے ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم سورہ فاتحہ میں، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ 4 کیٹیگریز ہیں جو کہ جن پر اللہ نے انعام کیا. اس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے سلام بھیجا، السلام علیکم ایھا النبی، تو ہم نے نبی پر سلام بھیجا، اور پھر علینا ہم نے آپ اپنے اوپر بھیجا، پھر صالحین نیک بندوں پر. تو اس میں نبی ہمارا اور صالحین 3 سلام کا ذکر آیا ہے. تو نبی اور صالحین کا ہے، نبی کا پہلے اور صالحین کا اینڈ میں ہے. تو جو ہمارے لیے ہے وہ ان بیٹوین ہے. تو اگر نبی اور صالحین پر سلامتی کی دعا جو ہے انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، تو دعا جو ہم علینا بیچ میں ہے، تو اگلا پچھلا اگر مقبول ہوگا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والا بھی مقبول ہو. لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی ہے تاکہ ہم صالحین میں شامل ہو سکیں. یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور محنت کرے گا، جیسے کہ صالحین نے کیا. تو اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں. اس لیے قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلا انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا ذکر ہے. تو اس میں ابھی یہ دعا جو ہے کروڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کروڑوں لوگ یہ دعا کرتے ہیں، اور اگر ہم صالحین میں شامل ہو جائیں تو اگر وہ تو پھر یہ دعا ہمیں بھی پہنچ سکتی ہے. اگر ہم ان کو دعا لینا چاہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی ہے. تو پھر ہم نے دعا کرنی ہے، اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم اس کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں. تو صالحین بننے کے لیے پھر ہمیں محنت، کوشش اور ایک اپنا پلان بنانا چاہیے تاکہ وہ پریکٹس السلام علینا، سلام و ہم پر، سلام ہو ہم پر، یا جی، وعلا اور اوپر، وعلا اور اوپر، عباد اللہ عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، اللہ کے بندوں کے، والصالحین الصالحین الصالحین جو نیک ہیں. الصالحین جو نیک ہیں. السلام علینا، السلام علینا، سلام ہو ہم پر، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ وعلی عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، اللہ کے بندوں کے، الصالحین الصالحین جو نیک ہیں. جو نیک ہیں. میں عربی پڑھوں گا، آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. جزاک اللہ. ابھی آگے چلتے ہیں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. تو اس میں آپ شہادت دے رہے ہیں. شہادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا. اور یہ مطلب جب آپ گواہی دے رہے ہیں تو آپ کے اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا، اس کو شہادت کہتے ہیں. اور اس میں جب کہتے ہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں، یعنی کہ میری باتوں اور میرے عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا مطلب کہ لا الہ نہیں کوئی معبود. ابھی ہم نے یہ ڈاکٹر صاحب سے آپ نے یہ سلائیڈ دیکھی جو کہ تقریباً ملا کر یہ نہیں، جو نہیں کا میننگ لا کا مطلب بھی نہیں ہے، ماں کا مطلب بھی نہیں ہے، لم کا مطلب بھی نہیں ہے، لن کا مطلب بھی نہیں ہے. لیکن ماں کے ایڈیشنل 2 مطلب ہیں، کیا اور جو. اور لم جو ہے نہیں یوز کرتے ہیں ہم ان دا پاسٹ ٹینس، اور لن ہم یوز کرتے ہیں نہیں کے لیے ان دی
in the future tense. اور یہ چاروں کو ملا کے 4340 بار یہ قرآن میں ریپیٹ ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بلکہ اس کے ساتھ وہ کافی ایگزامپلس کے ساتھ ابھی آپ کو ایکسپلین کیا. اس میں لائسا بھی تھا 5واں. تو لا الہ نہیں کوئی معبود، الہ جو ہے سنگولر ہے، آلہہ اس کا پلورل ہے. الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ سوائے اور اللہ اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے. تو ابھی جب آپ اشہدوں کی بات کرتے ہیں نا تکلیم، تو یہ اس میں یہاں پر کلمہ شہادت کی آپ انگلی کھڑی کرتے ہیں. نماز کے دوران جب آپ کہتے ہیں نا اشہد لا الہ الا اللہ، تو اس کو کہتے ہیں انگش شہادت کو اٹھانا اور اشارہ کرنا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ وہ اس طریقے سے کیا جاتا تھا. جب کہتے تھے اشہد لا الہ الا اللہ، تو اللہ کی جو ہے اللہ کی وحدانیت اور لا شریک ہونے کا شہادت میں دے رہا ہوں. اس وقت اس کا دل بھی توحید کا تصور اور یقین سے لبریز ہوتا ہے. تو وہ ہاتھ کی ایک انگلی اٹھا کر جسم سے اس کی شہادت دیتا ہے نمازی. تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ایک روایت ہے کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا لہی اشد علی الشیطان من الحدید. تو جب بھی آپ انگلی شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو شیطان کے لیے یہ لوہے کی دھار کی چھری اور تلوار سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو، تو یہ نماز کے اندر یہ آخری بار جو کلمہ شہادت کا اعلان ہم کر رہے ہیں، اس لیے اس کو دل کی گہرائیوں سے اور پوری توجہ سے پڑھیے. موت سے پہلے پڑھنے کی توفیق ملے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. ابھی یہ جو ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ کا اور خاتمۃ الایمان کی ہم دعائیں کرتے ہیں اور ریپیٹڈلی ہمارے ہر لیسن میں یہ پوائنٹ آتا ہے. تو یہ اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ابھی لا الہ الا اللہ کا یو کانٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ ٹھیک ہے مرنے کے بعد مجھے کلمہ آتا ہے تو میں پڑھ لوں گا. تو کلمہ تبھی پڑھیں گے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی. اور توفیق دینے کے لیے آپ کا ایک خاص رویہ سے خاص محنت کی ضرورت ہے. تو تبھی آپ کو اللہ کلمہ نصیب کرتا ہے. اس میں انہوں ڈاکٹر صاحب نے بلکہ کوٹ کیا کہ ایک شخص تھا، وہ مسلمان تھا اور اس کے بچے جو ہے وہ لا الہ پڑھ رہے تھے، اور وہ کہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں پڑھ نہیں سکتا. تو بیکاز ایک دم سے آپ کا میموری واش ہو جاتا ہے اور آپ اس وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا. تو اس کو لا الہ کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لانا ہے. وہ کیسے لائیں گے؟ دعا پہلے کریں، اللہ مجھے صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی کہ جو لا الہ الا اللہ جو ہے نا، وہ میرے اندر اس کا اتنا وہ ایک ڈیپلی وہ اس کی ابزارب ہو جائے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی کو میں الہ نہیں مانتا. اور اپنا یہ تصاب کریں کہ میں کتنی بار جو ہے نا لا الہ کی نفی کر کے کبھی اپنے نفس کو محبوب بنا لیتا ہوں، کبھی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے فرما برداری کر لیتا ہوں. کبھی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے بیکاز وی آر بینگ ڈسٹریکٹڈ. کوئی برے دوست، کوئی بیڈ انوائرمنٹ، کوئی انٹرنیٹ، کوئی بری آتے، دے آر ٹیکنگ اوے دس جو لا الہ الا اللہ کے ٹوٹل کانسیپٹ سوچ اور جو مضبوطی ہمارے نفس میں اس کی ہونی چاہیے. اس لیے ہمیں آپ احتساب کر کے ہم اپنے اس کو مضبوط اور کنسالیڈیٹ کریں اور پلان بنائیں کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کی لا الہ الا اللہ سے ڈسٹریکشن نہ ہو. پھر آپ تبلیغ کرنا از دا چوتھا پارٹ جو ہمارے اس کی ماڈل میں آتا ہے، تدبر اور تفکر والا. اس پیغام کو کروڑوں مسلمانوں تک پہنچائیے. تو اس کو ابھی آپ پریکٹس کرتے ہیں. پلیز ریپیٹ کریں. اشہدو، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں ان کے ان کے لا الہ لا الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی معبود الا اللہ الا اللہ سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے. ابھی میں اس کو عربی پڑھوں گا، آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جزاک اللہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. اشہد، ہم شہادت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. انا کا مطلب کہ، ان کا مطلب بھی کہ ہے اور انا کا مطلب بھی کہ ہے. ابھی یہ ہم نے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا مطلب کہ اشہد لا الہ الا اللہ کی ریفرنس سے اب یاد رکھیں گے تو ہمیں یاد رہے گا. انا
अन्ना का मतलब भी के है, और अभी हमने पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अन्ना के अशहदु शहादत देता हूँ कि नहीं कि अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वो इनका मतलब है अगर, और इसको हमें याद रखना है विद रेफरेंस टू इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। इन्ना, इन्ना को का मतलब है बेशक, और इसको याद रखने के लिए रेफरेंस है इन अल्लाह मस्साबिरीन। ये स्लाइड वैसे आप पहले भी देख चुके हैं, डॉक्टर साहब ने भी शायद कवर की है। तो आई रिपीट दिस के अन का मतलब के विद रेफरेंस टू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अन्ना का मतलब के अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इनका मतलब अगर विद रेफरेंस टू इंशाअल्लाह, और इन्ना का मतलब बेशक इन अल्लाह वस्साबिरीन। अब तो हूँ, अबद हम पहले पढ़ चुके हैं, अबद हूँ हो जाता है उसका बंदा। अब्दुल्ला जैसे हम कहते हैं अल्लाह का बंदा, तो अब तो हूँ, अच्छा हूँ की ज़मीर लगती है तो फिर उसके बंदे। तो रसूल हूँ, उसके रसूल, रसूल रसूल जो है उसका प्लूरल है, रसूल सिंगुलर है। अब इसको शहादत के बारे में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर, अब जब हम ये दुआ भेज रहे हैं, जब हम ये शहादत दे रहे हैं, तो इसको हम थोड़ी तफसील में जाते हैं, इसके असबाब देखते हैं। ये अजान के सबक में इसको, इसकी तशरीह हमने कवर की है। यहाँ पर अब्दू व रसूलों के अल्फाज जो है ना, वो सिर्फ ऐड होते हैं। हम सबको इस चीज, इस दुनिया की हर चीज को अल्लाह ने बनाया है, हम अल्लाह की मलकियत है, इसलिए हमको उसको सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेहतरीन बंदे और हमारे लिए उसवा हसना और बेहतरीन नमूना है। तो इसमें जब ये शहादत और इसमें गवाही की जब बात आ रही है ना, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आगे इसको थोड़ा तफसील से कवर करता हूँ। जब आप कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, ये सूरह निसा में है, इसकी ये सूरह बकरा में, सॉरी। तो इस तरह हमने तुमको एक उम्मत वस्त, जो यानी कि बीच की राह वाली उम्मत बनाया बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो। हम सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बहुत भारी और अजीम शान जिम्मेदारी डाली गई है। हमको सारे लोगों पर ये शहादत देना है, गवाही देना है, यानी कि बताना है कि हमारा दीन क्या है। और ये जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह बकरा से, और कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। इस तरह तुम, इस तरह तो हम तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया, इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। तो उम्मत वस्त जो है ना, इसका बड़ा एक वसी मीनिंग है। इससे मुराद है कि हमें जो है ना, उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने एक शरफ हासिल किया, जो आला ग्रोह में शामिल किया, जिस जो अदल और इंसाफ और तवसत की रवश पर कायम हो। तो उम्मत वस्त किस लिए बनाया? कि तुम लोगों पर गवाह हो, रसूल तुम्हारे पर गवाह हो। इससे मुराद है कि आखिरत में जब पूरी नूह इंसानी को इकट्ठा करके हिसाब लिया जाएगा, तो उम्मत इस्लामिया पर एक खास इम्तियाजी फजीलत जो है उस वक्त अदा की जाएगी, और उससे मैदान अशर में ये इम्तियाज हासिल होगा। तो सारे जो अम्बिया इस्लाम की उम्मतें होंगी, वो जब उनको इकट्ठी की जाए, तो वो अम्बिया जो है ना, वो जो उम्मतें हैं, वो हिदायत और तबलीग से जब मुकर जाएंगी और जुटलाएंगी कि हमारे पास तो कोई किताब नहीं आई और किसी नबी ने हमें कोई हिदायत नहीं दी, उस वक्त जो है उम्मत मोहम्मदिया जो है, वो अम्बिया इस्लाम की तरफ से गवाही देगी। मतलब उन अम्बिया की तरफ से जो उम्मतें गुजर चुकी हैं उम्मत मोहम्मदिया से पहले की, ये शहादत देंगी। ये अम्बिया इस्लाम ने हर जमाने में अल्लाह ताला की तरफ से लाई हुई हिदायत को अपनी उम्मतों तक पहुंचाया, और उसको उनको सही रास्ता दिखाया, और उसकी भरपूर उन्होंने कोशिश की। तो ये वो जो उम्मतें हैं, वो मुद्दई यानी कि उम्मतें, वो कहेंगी कि उम्मत मोहम्मदिया की गवाही, तो कि वो ऊपर दिल कंटेस्ट, वो जिरा करेंगी कि उम्मत मोहम्मदिया तो हमारे ज़माने में वजूद में नहीं थी, तो हमारे मामलात की खबर और गवाही वो कैसे दे सकते हैं, और कैसे उनकी गवाही मानी जा सकती है। तो फिर उम्मत मोहम्मदिया जिरा इसकी, इसको जिरा का जवाब देगी कि बेशक उस वक्त हम मौजूद ना थे, मगर उनके वाकयात और हालात खबर हमें एक सादक रसूल ने, अल्लाह जो अल्लाह की किताब दी और उसमें पर हम ईमान लाए, और उनकी खबर को हम अपने मायने और ज्यादा वकी सच्चा जानते हैं। और अब हमारी जो शहादत है वो बिल्कुल हक बेजानब और सच्ची है।
اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور ان گواہوں کا تزکیہ اور توثیق کریں گے کہ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا، یعنی کہ امت محمدیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی کہ ہم نے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری تعلیم کا ذریعہ ان کے ان کو یہ صحیح حالات معلوم ہے۔ تو اس طریقے سے امت محمدیہ جو ہے وہ گواہی دے گی اور رسول پاک پھر اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ تو یہ دس از ہاؤ اٹ از فردر ایکسپلینڈ۔ تو اس میں تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب نے اس کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ اینگل کور کیا اپنی تفسیر میں، کہ اس طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت اور تیرے رسول کے ذریعے ہم پر پہنچی ہے، تیرے بندوں تک پہنچانے میں ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے، تو ہم پر پھر ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے۔ اور وہاں پر جو امامت کا فخر ہے نا، وہ وہیں ہمیں لے ڈوبے گا۔ تو عمل کی جتنی گمراہیاں ابھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جتنے فساد فتنے خدا کی زمین میں جو برپا ہیں، ان سب کی شر شیاطین انس اور جن کے ساتھ ساتھ اس پر ہمارا بھی مواخذہ ہوگا۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں مجھ سے ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو اس لیے ہمیں یہ جو ہے نا، اس کے اوپر ہم نماز اور تشہد میں 5 اذانوں میں اور 5 اقامتوں میں روزانہ تقریباً 25-30 بار یہ بار بار یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمارا کیا کام ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس دین کو پھیلانا ہے۔ یعنی کہ دین کے پیغام کو بتانے کے لیے 2 اہم ترین رکن کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ابھی اس کو اسی تصور احساس کا یہ دعا کی پریکٹس کرتے ہیں، پلیز ریپیٹ کریں۔ واشہدو، واشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ انا کہ محمدن، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، عبدہ، اس کے بندے، اس کے بندے، اور رسولہ، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے رسول ہیں۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب جلدی سے ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں جو ہم نے پڑھا بیفور وی گو آن ٹو گرامر۔ التحیاتو، التحیاتو کا ہم نے کیا میننگ پڑھا تھا؟ تمام، اس میں دو آتے ہیں، قولی باتیں اور تعظیمی کلمے، دونوں جو ہے میننگ صحیح ہے۔ ورحمت اللہ، واو ہوتا ہے اور رحمت، اللہ اس کے معنی کیا ہے؟ اور رحمت، اللہ اور اللہ کی رحمت۔ برکت، برکت کا میننگ کیا ہے؟ ہر بلائی میں زیادتی ہونا۔ تو شاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں مانگی؟ 3 میں، اس میں سلامتی، رحمت اور برکت کی۔ ورسولہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ وہ رسول، تین ورڈز بنتے ہیں اس میں۔ ہمیں عظیم ذمہ داری دی گئی ہے کس چیز کے بارے میں؟ کہ دعوت دینے کی اور گواہ بننے کی، جیسے ہم نے بڑی تفسیر میں ایکسپلین کیا ہے اس کو سارا۔ اور تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت دینا یا یاد دلاتا ہے ہمیں اشہادو، اشہادو سے یاد دلاتا ہے کہ یہ ہم نے دین کی دعوت دینا ہے۔ محمدن کے بعد عبدہ میں ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین بندے اور ہے۔ ابھی ہم گرامر پہ چلتے ہیں، اور